عورت کا بال کھول کر نماز پڑھنا، کیا عورتیں نماز پڑھتے وقت بال کھول سکتی ہیں؟ یہ جی ہمنا صاحبہ نے انڈیا سے پوچھا ہے۔ نہیں جی، بال نہیں کھول سکتی، پورے بالوں کا چھپانا عورت کے لیے نماز میں فرض ہے۔ فجر کے بعد انفرادی ذکر بہتر ہے یا اجتماعی تعلیم؟ فجر کی نماز کے بعد اجتماعی طور پر فضائل اعمال یا کسی اور کتاب کی جو تعلیم ہوتی ہے، کیا یہ عمل بہتر ہے یا انفرادی ذکر بہتر ہے؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے۔ دیکھو، جو اجتماعی ترتیب میں جڑے ہوئے ہیں، جیسے تبلیغ سے منسلک لوگ ہیں، ان کو اگر کوئی نظم دیا گیا ہے تو ان کو چاہیے کہ اس نظم کی پابندی کریں، کیونکہ سارے اس نظم کو توڑیں گے تو پھر تو تعلیم کا سلسلہ ہی رک جائے گا۔ لیکن اگر پراپر کوئی اس ترتیب میں نہیں جڑا ہوا تو پھر اس کے پاس اختیار ہے کہ چاہے تو تعلیم میں بیٹھ جائے، چاہے تو ذکر کر لے۔ تو اب ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اس بارے میں یقینی طور پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی جب تک کسی اسپیسیفک کسی خاص شخص کے حالات سامنے نہ آئیں۔ بعض کو تعلیم کی زیادہ ضرورت ہے تو وہ تعلیم میں بیٹھ جائے، بعض کو یہ ہوتا ہے کہ تعلیم ہے لیکن وہ اللہ کا ذکر کی اس کو توفیق ہی نہیں مل رہی صبح شام، اس کے پاس ٹائم بھی فجر کے بعد ہے، تو پھر فجر کے بعد ذکر کی بہت زیادہ اس شریعت میں فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تیسرا کلمہ پڑھا یا چوتھا کلمہ پڑھا 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، تو کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں اس دن اعمال میں لا نہیں سکتا۔ اور پھر حدیث میں ترغیب ہے کہ جس جگہ فجر کی نماز پڑھی ہو وہیں بیٹھے بیٹھے کوئی ذکر اللہ میں مشغول ہو جائے اور اشراق پڑھے تو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ فضائل جو ہے پھر اس کو حاصل ہوں گے۔ کئی سال کی قضا نمازوں میں ایام کی نمازوں کو کیسے نکالا جائے؟ کسی عورت کی اگر 2-3 سال کی نمازیں قضا ہوں اور اب وہ ادا کرنا چاہتی ہے تو ایام کی جو نمازیں رہ گئیں انہیں مائنس کیسے کیا جائے گا؟ یہ پورے سال کی نمازیں ادا کی جائیں گی؟ عابدہ حسین ممبئی سے۔ دیکھیں، جو نمازیں ایام کی وجہ سے رہ گئی ہیں تو ہر عورت کو اپنے ایام کا اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے ایک مہینے میں کتنے دن مینسس کی بلیڈنگ ہوتی ہے، تو کبھی 6 دن، کبھی 7 دن، کسی کو 10 دن، کسی کو 3 دن، تو ہر خاتون کی حالت مختلف ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی خاتون اپنے بارے میں ایوریج نکال لیں کہ مجھے بھائی جیسے کسی کو 7 دن ہوتی ہے، کسی کو 6 دن، کبھی 7 دن، کبھی 6 دن، تو ایک ایوریج نکال لیں کہ بھی نارملی 6 دن تو ہوئی ہے یا 5 دن تو ہوئی ہے، تو وہ ہر مہینے کے 5 دن مائنس کر دیں، جو بچیں وہ اس میں قضاء عمری مکمل کر لیں۔ 100% تو اس میں یقین نہیں ہو سکتا ہے، غالب گمان اور اندازے سے یہ عمل کیا جائے گا۔ 2 نمازوں کو حقیقتاً جمع کرنا، کیا ہم 2 نمازیں جمع کر سکتے ہیں جیسے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء؟ میں نے علماء سے سنا ہے کہ فقہ حنفی میں صرف جمع سوری کی اجازت ہے، جبکہ باقی فقہوں میں حقیقی جمع کی بھی اجازت ہے۔ تو کیا ہم بیماری وغیرہ کسی مجبوری میں دوسری فقہ پر عمل کر کے حقیقی طور پہ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں؟ سعد علی اسلام آباد سے۔ اس پر میں بہت دفعہ ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں اس سے جمع سوری مراد ہے۔ سوری کا مطلب آپ نے سفر میں یا کسی ضرورت میں ظہر کو عصر تک ڈیلے کیا اور جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہونے والا تھا آپ نے ظہر پڑھی اور فوراً عصر پڑھ لی۔ تو حناف کے نزدیک یہی طریقہ ہے اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں، بہت دفعہ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، میں ابھی ان کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا۔ تو آپ بیماری میں ایسا کر لیا کریں کہ جیسے کوئی بوڑھا ہے یا بیمار ہے تو پھر وہ نقشہ اپنے پاس رکھے نمازوں کا۔ تو کیا کیا کہ ظہر کا وقت یا مغرب کا وقت جیسے ختم ہونے والا ہے نا، تو وضو کر کے مغرب کی نماز پڑھی اور جیسے ہی نماز پڑھی ہے تھوڑی دیر میں 2-3 منٹ میں یا 1 منٹ میں عشاء کا وقت داخل ہو گیا تو فوراً پھر عشاء پڑھ لی اس کے ساتھ، اور وطر بھی ساتھ ہی پڑھ لیے۔ تو اس طرح سے آسانی سے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ ضرورت کے وقت اس ترتیب پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا سفر میں سنت نماز کو چھوڑنا سنت ہے؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ نعمان شیخ انڈیا سے۔ سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت پڑھنا بھی ثابت ہے، چھوڑنا بھی ثابت ہے، اسی طرح صحابہ سے بھی پڑھنا بھی ثابت ہے، چھوڑنا بھی ثابت ہے۔ تو اس لیے سنت کے معاملے میں صحیح بات یہ ہے کہ سنت مؤکدہ کا تعلق سفر یا حضر سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق یہ ہے کہ پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، کوئی سفر جلدی ہے یا کوئی بیماری ہے تو چھوڑ سکتے ہیں، ادروائز پڑھیں۔ تو اس لیے جب ٹریولنگ ہو رہی ہے نا، ہم کہیں موو کر رہے ہوتے ہیں ٹرین میں، بس میں یا ویسے، تو اس میں سنتیں پڑھنا مشکل ہوتا ہے، یعنی تھکاوٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، بس نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے، فلائٹ مس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہاں سنتیں چھوڑ دی جائیں۔ لیکن جب آپ کہیں اسٹے کیا ہوا ہے آپ نے، جیسے آپ کہیں دوسرے شہر جا رہے ہیں، آپ نے 13 دن اسٹے کرنا ہے، 15 دن اسٹے نہیں کرنا آپ نے، تو 13 دن لمبا عرصہ ہوتا ہے، وہاں بالکل ریلیکس ہوتے ہیں، تو وہاں فرض تو 2 رکعتیں ہی پڑھی جائیں گی، لیکن جب آپ بالکل ریلیکس ہو گئے، کہیں پراپر اسٹے کر لیا آپ نے، تو پھر وہاں پوری سنت مؤکدہ پڑھی جائیں، وہ پھر سنت مؤکدہ دوبارہ مؤکد ہی ہو جاتی ہیں۔ تو بالکل ٹریولنگ کے دوران کیونکہ زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، اس میں اگر کوئی سنتیں چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں اسٹے کیا ہے آپ نے اور ایک پراپر تسلی سے آپ سکون کی حالت میں آ گئے تو پھر وہاں سنتیں پڑھیں۔ لیکن فجر کی سنت اور 3 وطر یہ بہرحال پڑھنی چاہیے۔ وطر تو ویسے ہی واجب ہے، سفر حضر میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں، اور فجر کی سنتیں جو ہے وہ جب تک بہت سخت مشقت نہ ہو، فجر کی سنتیں چھوڑنا وہ بھی اس کی بھی یعنی وہ شخص بھی قابل ملامت ہے، کیونکہ فجر کی 2 سنتوں کی بہت زیادہ تاکید ہے۔